بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مقصود ساجد، اس وقت کی چند اہم خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے پہلے افسوسناک خبر ہے کہ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں سے جھڑپ میں لیفٹیننٹ کرنل سمیت 7 جوان شہید ہو گئے ہیں۔ اور 6 دہشت گرد بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی سیکورٹی چیک پوسٹ سے ٹکرا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ شہیدوں کے درجات بلند فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ اسلام آباد کی ہائی کورٹ کی جسٹس سمن رفعت امتیاز نے عدالتی حکم کے باوجود عمران خان سے شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار کی ملاقات نہ کرانے پر سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف توہین عدالت کی درخواستوں پر سماعت میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ قیدی کا وکیل سے ملاقات کرنا بنیادی اور آئینی حق ہے۔ قیدیوں کی ملاقاتوں کے لیے سیکورٹی انتظامات کیوں نہیں کیے جا سکتے؟ یہ راہ فرار کا آسان طریقہ ہے کہ سیکورٹی تھریٹ ہے تو اگر سیکورٹی تھریٹ ہے تو پوری جیل ہی بند کر دیں، یہ جسٹس صاحبہ کا کہنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کل آپ کو عدالت کے لیے تھریٹ آئے گا تو آپ عدالت ہی بند کر دینا۔ آپ کو کوئی درمیانہ راستہ نکالنا ہوگا جس سے قیدیوں کے درمیان بنیادی اور آئینی حقوق متاثر نہ ہوں۔ سیکورٹی تھریٹ کے لیے اقدامات شہریوں کے بنیادی اور آئینی حقوق کی قیمت پر نہیں ہوں گے۔ جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ تھریٹ کی وجہ سے لوگوں کی میل ملاقاتیں یا وکلاء کا قیدیوں سے نہ ملنا، یہ کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ تو سیکورٹی تھریٹ اگر ہے تو اسے آپ کو یعنی انتظامیہ کو، جیل کی انتظامیہ کو نپٹنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ آپ کہہ دیں قیدی وکلاء سے نہ ملیں۔ ایسے اقدامات کی بہت سے ممالک کی مثالیں موجود ہیں۔ آپ ان ممالک کی تقلید کر رہے ہیں جن میں خطرناک نتائج آئے ہیں۔ انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ پاکستان نے ٹیکس آمدنی کا اپنا پلان IMF کو پیش کر دیا ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان قلیل مدتی قرض پروگرام کے جائزہ مذاکرات جاری ہیں۔ FBR نے ٹیکس آمدنی کا پلان IMF کو پیش کر دیا ہے۔ مبینہ طور پر پاکستان نے IMF کو FBR میں اصلاحات سے آگاہ کیا ہے۔ ٹیکس دہندگان کی تعداد بڑھا کر محصولات کو بڑھایا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کے ذریعے ٹیکس نیٹ بڑھانے پر کام کیا جائے گا۔ تقریباً 31 لاکھ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے پلان تیار کیا گیا ہے۔ مزید بتایا گیا ہے کہ IMF کو رواں مالی سال کا ٹیکس ہدف حاصل کرنے کے اقدامات سے آگاہ کیا ہے۔
FBR को रीस्ट्रक्चरल तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। ज़राए का कहना है कि रवां माली साल में 9,415 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल करने की तवक्को है। जुलाई तक दिसंबर 2023 के लिए IMF की टैक्स वसूली की शर्त पूरी कर दी गई है। रवां माली साल की पहली छमाही के लिए FBR का टैक्स हदफ 4,425 अरब रुपए था। जुलाई तक दिसंबर 2023 के दौरान 4,468 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया है। ज़राए का कहना है कि रवां माली साल के पहले 8 माह का टैक्स हदफ भी हासिल किया जा चुका है और FBR ने कोई टैक्स एमनेस्टी स्कीम जारी नहीं की, जबकि रवां माली साल में कोई नई टैक्स छूट भी नहीं दी गई। वाज़ेह रहे कि $3 अरब के स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदे की तीसरी किस्त के हवाले से पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को $1 अरब 10 करोड़ की किस्त जारी की जाएगी। इससे पहले पाकिस्तान को 2 अक़सात में मजमूई तौर पर $1 अरब 90 करोड़ मिल चुके हैं। वज़ारत ख़ज़ाना से जारी एलामिया में बताया गया है कि दूसरे जायज़ा मुज़ाकरात 18 मार्च तक जारी रहेंगे, जिसके लिए पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ मुकम्मल कर लिए हैं। एक निजी TV के मुताबिक जॉन वलीदी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी के सेनेट के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। ANP खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर एमल वली खान बलूचिस्तान में ANP और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी ने चंगेज़ जमाली और उमर गुरगेज को सेनेट की जनरल नशिस्तों के लिए नामज़द किया है। पीपल्स पार्टी ने बिलाल बंदोखेल को टेक्नोक्रेट की नशिस्त के लिए नामज़द किया है और इशरत बरोही और किरण बलोच को ख़वातीन की नशिस्तों के लिए मुंतखब किया गया है। बिजली और गैस के बिलों में इजाफी सेल टैक्स के ख़िलाफ़ अपीलें 18 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने चीनी की कीमत के तयन का मुकदमा भी 18 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच हुकूमती अपीलों पर समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया है कि चीनी समेत खाने पीने की मुतअद्दिद अशिया की कीमतें मुकर्रर करना हुकूमत का इख्तियार नहीं। हाई कोर्ट फैसले के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत ने अपील दायर कर रखी है। बिजली की लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त 21 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इसकी भी समाअत करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से अमरीकी
سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ملاقات پارلیمنٹ ہاؤس میں کی گئی ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ امریکی سفیر کی سردار ایاز صادق کو سپیکر منتخب ہونے پر مبارکباد دی گئی اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ سردار ایاز صادق نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ دیرینہ دوستانہ تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ امریکہ اور پاکستان کے مابین پارلیمانی رابطوں کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا ہے کہ پارلیمانی رابطے دونوں ممالک کے مابین عوامی اور پارلیمانی تعلقات کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ امریکی سفیر نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ خوشگوار تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ امریکی سفیر کا پاکستان میں جمہوری عمل کی مضبوطی کے لیے اپنی حکومت کی جانب سے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ علاقائی اور بین الاقوامی امن اور خوشحالی کے فروغ کے لیے اجتماعی کوششیں ضروری ہیں۔ مبینہ طور پر اطلاع ہے کہ پاکستان نے جعلی کرنسی کی روک تھام کے لیے پلاسٹک کرنسی لانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ محمد مصطفیٰ فلسطین کے نئے وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ پاکستانی ریلوے نے تاریخ کی لمبی ترین مال گاڑی چلا دی ہے۔ سینٹ کی 48 نشستوں کے لیے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ گزر گئی ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے پنجاب کے ہر ضلع میں کم آمدنی والے افراد کے لیے 3000 سے زائد گھر بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے گھر سے وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے اور گھر واپس آنے کے لیے ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ سیکورٹی کے علاوہ سڑکوں پر ٹریفک کی روانی بھی متاثر نہیں ہوگی، جو کہ عوام کے لیے بڑا تکلیف دہ عمل ہے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے وطن عزیز کو پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اور مناسب سمجھیں تو میرے چینل پاک نیوز آفیشیل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے آگاہ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔